اب جب جلوس نکلتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ یہ نہ لائیں وہ نہ لائیں. میں نے کہا تھا اس میں بھی بڑے لوگوں کی تکلیفیں ہوئی تھی. ہم نے یہ کہا تھا نا کہ ڈی جے پہ اگر کوئی جھوم بھی جائے ہے نا تو اس کو ثواب ملے گا, تو اس میں بھی بڑی تکلیفیں ہوئی. اب منع کرنے والوں سے ہم نے اس میں سوال بھی کیا تھا مگر شاید وہ ان تک بات نہیں پہنچی. سنیے, ہم نے کہا تھا کہ ڈی جے اگر کوئی جلوس میں ڈی جے لاتا ہے تو بتائیے کیا بجاتا ہے؟ گانا؟ بولیے, کوئی فلمی گانے بجاتا ہے؟ کیا بجاتا ہے جلوس میں ڈی جے میں؟ نعت شریف بجاتا ہے نا. تو نعت شریف سننا سنانا ناجائز ہے کہ حرام؟ بولیے, جائز ہے نا, ثواب ہے نا, اچھا کام ہے نا. مگر لوگ منع کر رہے ہیں ڈی جے نہ لائے. ابے لا رہا ہے تو نعرہ ہی لگائے گا سرکار کی آمد پر ہے نا, یا نعت شریف سنے گا سنائے گا, ڈی جے میں اور کیا کرے گا. تو کیا وجہ ہے کہ ڈی جے لانے کو منع کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ؟ اصل میں تکلیف یہ تھی وہابیت کو, یہ تکلیف تھی دیوبندیت کو. ڈی جے میں جب آواز آتی ہے نا, ایک اچھی خاصی نعرہ لگتا ہے تو ایک زبردست انداز میں جھنکار کے ساتھ آواز آتی ہے نا, تو اور نعت شریف کی آواز بھی آتی ہے, تو اپنا سنی نوجوان عاشق رسول جھوم جاتا ہے, مست ہو جاتا ہے. تو کس پر جھوما؟ نعرے سرکار کی آمد پر, سرکار کی آمد کے نعرے پر جھوما یا نعت رسول پر جھوما. تو یہ جھومنا غلط کہاں سے ہو گیا؟ اور ان بیوقوفوں نے جھومنے اور ناچنے کا فرق ہی نہیں سمجھا. ابے جھومنا الگ ہے, ناچنا الگ ہے. جھومنے کو ناچنا سمجھ لیا, اب جھومنا کہاں کہاں ہوتا ہے, کب کب ہوا ہے, کس نے کیا ہے. اگر اس پر بولوں تو بہت لمبا وقت چاہیے, سمجھ رہے ہیں. کتنے بزرگوں نے بھی وجد کیا ہے, جھوم کر کے بتایا. اور اعلیٰ حضرت یہاں نہیں پل صراط کے بارے میں کہتے ہیں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ اب سنیے, فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک بہت اہم پوائنٹ دیا ہے. یہ نیم ملا جو ہے نا اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. فوراً یہ مت کرو وہ مت کرو, جو منع کرنا چاہیے وہ منع نہیں کرتے, اور جو نہیں منع کرنا چاہیے وہ منع کرتے. فرماتے سنیے, یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اسے محتاط بننے کے پردے میں, بہت محتاط, احتیاط والا, تقوی والا, محتاط بننے کے پردے میں محض غیر محتاط کر دیا, محض غیر محتاط کر دیا ہے. عزیز, مدارات خلق وہ الفت و موانست اہم امور سے ہے. بس ان امور میں ضابطۂ کلیہ واجبۃ الحفظ یہ ہے کہ فعل فرائض و ترک محرمات کو ارضائے خلق پر مقدم رکھے, اور ان امور میں کسی کی مطلقاً پرواہ نہ کرے, اور اتیان مستحب و ترک غیر اولا پر مدارات خلق و مراعات قلوب کو اہم جانے. یعنی فرائض واجبات میں کسی کا خیال نہ کرے, فرض ہے فوراً ادا کرے, حرام سے بچے, اس میں کسی کا خیال نہیں کہ اس کو برا لگ جائے گا اس کو برا لگ جائے گا. ہاں اگر مستحب کی بات ہے, خلاف اولا کو چھوڑنے کی بات ہے, تو فرماتے ہیں اس معاملے میں مخلوق کی رعایت اور ان کے قلوب کی رعایت کو اہم جانے. خلق خدا مسلمانوں کی رعایت کرے, فتنہ و نفرت و ایذا و وحشت کا باعث ہونے سے بہت بچے. اسی طرح جو عادات و رسوم خلق میں جاری ہوں اور شرع مطہر سے ان کی حرمت و شناعت نہ ثابت ہو, ان میں اپنے ترفع و تنزہ کے لیے خلاف و جدائی نہ کرے. جو چیزیں جن چیزوں کی حرمت یعنی حرام ہونا, شناعت یعنی شریعت سے اس کا برا ہونا ثابت نہ ہو, ان میں اپنے ترفع و تنزہ کے لیے خلاف و جدائی نہ کرے. تو ڈی جے لے جانے میں کون سی حرمت ہے بتائیے؟ کون سا حرام کام کر دیا یا کون سی برائی کر دی کہ گانا بجا دیا؟ کیا کر لیا بھائی, ہے نا. تو اس میں منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟
اعلیٰ فرماتے ہیں جو اپنے طرف وہ یعنی بہت دکھانے کے لیے کہ ہم بہت سادہ لوگ ہیں، ہم یہ سب نہیں چاہتے، ایسا نہیں چاہتے، ہم تو سکون سے چلنا چاہتے، تو سکون سے گھر میں بیٹھو نا، آپا ہی بن کے بننا، بیٹھنا ہے گھر میں بیٹھو۔ یہاں تو عاشقوں کا جلوس ہے، نعرہ رسالت بھی لگے گا، نعرہ حیدری بھی لگے گا، نعرہ غوث بھی لگے گا، نعرہ خواجہ بھی لگے گا، اور دیوبندیت کو، وہابیت کو، رافضیت و قادیانیت کو جلایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم دو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا اپنے طرف و تنزہ کے لیے خلاف و جدائی نہ کرے کہ یہ سب امور ائتلاف و موانست کے معارض اور مراد و محبوب شارع کے مناقض ہیں۔ ہاں وہاں ہوشیار و گوشدار کہ یہ وہ نقطۂ جمیلہ و حکمت جلیلہ و کوچہ سلامت و جادہ کرامت ہے جس سے بہت زاہدان خشک و اہل تقشف غافل و جاہل ہوتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس سے بہت زاہدان خشک، بہت بڑا زاہد بننے والا، متقی پرہیزگار بننے والا، اور اہل تقشف غافل و جاہل ہوتے اور اپنے زعم میں محتاط و دین پرور بنتے اور فی الواقع مغز حکمت و مقصود شریعت سے دور پڑتے ہیں۔ خبردار و محکم گیر، یہ چند سطروں میں علم عزیر، یعنی یہ بتا دیا کہ ہر چیز سے منع نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ فرما دیا جب تک حرمت ثابت نہ ہو، حرام ہونا ثابت نہ ہو۔